अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल बॉबी और इस वक्त आप हमारा प्रोग्राम खबर राज देख रहे हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहां भी ये प्रोग्राम देखा जाता है, हमारी आपसे अपील है कि इसे शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें और इसका फीडबैक भी दिया करें। जी नाज़रीन हर बस स्टॉप की तरह यहाँ पर आप देखेंगे 10 कदम पर आपको कोई ना कोई हाउसिंग सोसाइटी टाउन आपको नजर आएगा। हाल ही में पाकिस्तान के बहुत बड़े डेवलपर अल बारी ने लोगों के साथ जो फ्रॉड किया है, उनसे पैसे लेकर ना उनको पता है कि उनके प्लॉट कहाँ हैं और ना उनके पैसे कहाँ हैं, इस पर बहुत बड़ा एक एहतजाज भी हुआ है। इसी सिलसिले में आज हमारे स्टूडियो में हमने दावत दी है हमारे मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट तजिया निगार साहबजादा रियाज अकबर मसूमी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तुम सब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। मसूमी साहब, आपके भी मेरा ख्याल सुनने में आया होगा कि ये जो अलबारी ने लोगों के साथ काम किया है, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? आपका क्या कहना है इस बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। ब्रदर, बात ये है कि इनका एक जो है वो फैज़ आबाद जो है वो वहाँ पर बहुत बड़ा इन्होंने एक जो है वो हाउसिंग सोसाइटी जो है वो मुतारफ़ कराई और उसके बाद जो है वो कोट रंजीद आकर यहाँ पर इन्होंने अलबारी के नाम से जो है वो ये हाउसिंग सोसाइटी जो है वो शुरू की। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि सबसे पहले बात यह है कि ग्रीन लैंड पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। सही। ये जो हमारी जमीन है ग्रीन लैंड, ये सोना है। अच्छा, ये मतलब कि गवर्नमेंट की जानिब से पाबंदी? बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये बैन है, पाबंदी है। आप ग्रीन लैंड जो है वो आप सेल आउट नहीं कर सकते। सही। एक तो ये गैर कानूनी हो गया। दूसरी बात ये है कि जो फैजाबाद पर इन्होंने जो सोसाइटी थी, अभी तक तो वहां पे प्लाट उनको नहीं मिले। अभी तो लोगों के पास फाइलें मौजूद है वहां पर जो मुतासरीन है वो सरापा एहतजाज है। अब ये नई कहानी शुरू हो गई है कोट रंजीत पर, और जो कोट रंजीत में है ये भी फाइल सिस्टम है। अब ये जो हाउसिंग जो सोसाइटी है, सबसे पहले देखना ये है कि ये कानूनी है या गैर कानूनी। और मैं वाज़े तौर पर आपको बता रहा हूँ, लिख ले मेरी बात, कि शेखपुरा में जितने भी टाउन्स हैं, डेवलपर्स हैं, मुतअद्दिद उनमें गैर कानूनी हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने उनको मंजूरी नहीं दी। डिप्टी कमिश्नर जो साबिक थे राना शकील असलम साहब और उसके बाद जितने भी आए हैं, कहीं भी इनको इजाजतनामा नहीं मिला कि ये जो है वो हाउसिंग सोसाइटी मिली भगत के साथ, ये जो अफसराने वाले हैं उनके साथ मिलकर जो है ये बहुत बड़ा माफिया है, ये अपना काम चला रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जो फाइल सिस्टम है इसने तो लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। सुमी साहब, आप जैसे ये बात बता रहे हैं कि ये इनको इजाज़त के बगैर अब इतनी बड़ी इन्होंने ये प्लान जो शुरू किया हुआ है, आपको पता है कि हर आते जाते की नज़र पड़ती है इतनी बड़ी कॉलोनी, ये भी इसका भी इन्होंने मतलब कि इजाज़त के बगैर ही बना रहे हैं। ये बिल्कुल कोई सरकारी मुलाजिम बोलने वाला नहीं है। यहाँ जाते हैं ये डिप्टी कमिश्नर साहब और या दीगर अफसरान, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चीफ ऑफिसर और दीगर जितने भी वहाँ पे जाते हैं, उसमें जाकर जो है वो उनके साथ उनकी मिली भगत है और वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो मुझे अब तो ये बताया ना कि जो लोगों ने बेचारों ने पता नहीं किस तरह पैसे जमा करके ये प्लॉट लिया है, पता नहीं लिया भी है कि बेचारों ने नहीं, उनको तो फाइल के जरिए उन्होंने दे दिया कि ये प्लॉट है जी। तो अब उन बेचारों लोगों का क्या बनेगा? मैं तो ये परेशान। अच्छा, या मुझे पता चला बात को समझें ज़रा, थोड़ी सी नाज़रीन भी समझें और जो अरबाब इख्तियार हैं वो भी समझें मेरी बात को। और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर पूरी कौम की नज़रें हैं इस वक्त, पूरी कौम की नज़रें हैं इंसाफ के लिए, दादरसी के लिए। सबसे पहले बात यह है कि ये जो यहाँ पर जो डेवलपर्स अलबारी है, 1500 से जायद जो है वो मुतासरीन हैं जिन्हें धमकियां लग रही हैं। उनकी मैनेजमेंट उनको ये कह रही है कि आपकी फाइल हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और उनको धमकाया जा रहा है, बदमाशी हुई ना, ये तो डराया जा रहा है उनको। और फिर बेचारों ने क्या किया,
کہ متاثرین اکٹھے ہوئے اور الباری کے سامنے انہوں نے شدید احتجاج کیا، اور پھر جب انہوں نے احتجاج کیا ان کو دھمکیاں ملی کہ آپ پہ ہم ایف آئی آر کٹوا دیں گے، آپ پر مقدمے ہم بنوا دیں گے آپ کو۔ اب جو ہے وہ لوگوں نے پیسے دے دیے، ہر آدمی کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرا گھر ہو، خوبصورت ہو، اور پائی جمع کر کے جن لوگوں نے وہاں پہ جو ہے وہ پلاٹس لیے ہیں اب وہ سڑکوں پر مارے پھر رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو معصومی صاحب یہ اب اس کا کیا بنے گا؟ اب دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی الباری بننے سے پہلے کے بعد جو ایسی کالونیاں آئی ہیں انہوں نے تو دیکھا کہ وہاں بیچ کے لوگوں نے وہاں پہ گھر بھی بنا لیے ہیں۔ یہ واحد ایسی کالونی ہے الباری جس میں صرف آپ کو گیٹ ہی نظر آئے گا، یا سڑک ایک نظر آئے گی یا گیٹ نظر آئے گا، اور اندر کسی کو ابھی انہوں نے نشاندہی کسی پلاٹ کی نہیں کروائی۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ کیا ان کے پاس زمین نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس، یہ بھی میرے سننے میں آیا کہ ان کے پاس زمین نہیں ہے تو انہوں نے اس زمین سے زیادہ فائلیں انہوں نے سیل کر دی۔ اچھا، آپ نے جب یہ کسٹمر کو فائل دیتے ہیں، آپ نے کبھی فائل جو ہے وہ اسٹڈی کی ہے کہ فائل کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ جو ان کے شرائط ہیں وہ کیا ہیں کہ 1 سال تک آپ پوچھ نہیں ہمیں سکتے آپ کا پلاٹ کہاں ہے۔ اچھا، پہلا فراڈ تو یہ ہوا، ٹھیک ہے نا؟ 1 سال تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کوئی قانونی چارہ جوئی ان پہ نہیں کر سکتے کہ آپ کا پلاٹ جو ہے وہ کہاں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب یہ بنی الباری کوٹ رنجیت پہ آ کے یہاں پہ بڑی ایک سونا تھی یہ زمین، گرین لینڈ، یہاں پہ آ کے جب یہ قائم ہوئی تو میں نے اسی وقت، آپ میرے کالمز آپ پڑھیں، میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ فراڈ ہے لوگوں کے ساتھ، یہ دھوکہ کر رہے ہیں، جو چیف ایگزیکٹو ہیں نصر اللہ وڑائچ صاحب لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، ان کی پوری ٹیم مینجمنٹ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہی ہے۔ 1500 سے زائد متاثرین جو ہیں وہ شیخ پورہ میں ہیں، باقی ان کا پرانا قصہ تو کوئی اور ہے۔ نہیں، اب معصومی صاحب سننے میں آیا کہ اب احتجاج بہت بڑے لیول پہ کر رہے ہیں لوگ، تو کیا کریں لوگ؟ ہاں، تیاری کر رہے ہیں، کیا کریں لوگ؟ اچھا معصومی صاحب، آپ کا کیا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں اب لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ ہیں ڈاکٹر وقار بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بڑی امیدیں ہیں، شہریوں کو بڑی امیدیں ہیں ان سے وابستہ ہیں، وہ اس پہ ایکشن لیں، اور شیخ پورہ میں جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کو رجسٹرڈ کیا جائے، ان کو یا تو گھرایا جائے جو غیر قانونی طور پر ہے۔ میرا خیال 1 2 4 ہوں گی جو قانونی طور پر ہوں گے، باقی تمام جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہی نہیں۔ اب مجھے بتائیں، جب یہ قانونی جو ہے وہ رجسٹرڈ ہی نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی چیف آفیسر ڈسٹرکٹ کونسل آئے ہیں سبھی نے اپنی آنکھیں بند کی ہیں اس اہم عوامی مسئلے کی طرف۔ ہر بندے نے جو ہے وہ اپنی آنکھیں جو ہے وہ، جو بھی ارباب اختیار ہے اس نے توجہ نہیں دی، لوگ چیخ کر پکار رہے ہیں، خدا را ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اب یہ فائلیں پکڑ کے لوگ سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں اور کوئی نہیں سن رہا، نہ ڈپٹی کمشنر صاحب سن رہے ہیں، نہ ڈسٹرکٹ کونسل جو چیف آفیسر ہیں وہ سن رہے ہیں، نہ چیف آفیسر بلدیہ سن رہے ہیں، اور اب جو ہے وہ جو قوم کی نظریں ہیں، جو متاثرین کی نظریں ہیں، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اور یہ بہت بڑا احتجاج ہوگا۔ اور میں آپ کو صاحب، یہ مجھے تو لگ رہا ہے خونی احتجاج ہوگا، میں آپ کو واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ عوام کا غم و غصہ جو ہے وہ آپ نہیں دیکھ رہے۔ میں وہی دیکھ رہا ہوں جی، میں نے نکل ان حالات میں جہاں جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی نہیں ہے کسی کے پاس، اور انہوں نے بعض نے تو اپنا زیور جو ہے وہ فروخت کر کے یہ جو ہے وہ قسطیں دے رہے ہیں۔ اور اچھا، اب تو پھر مزیدار کی بات یہ ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ قسطیں تو وصول کر رہے ہیں جی۔ اچھا معصومی صاحب، یہ دیکھیں قسطیں کس طرح وصول کر رہے ہیں، اس کے لیے اسپیشل انہوں نے جو لیڈیز رکھی ہوئی ہیں جو فون کرتی ہیں تاکہ کوئی بندہ آگے سے بات نہ کر سکے۔ اسی طرح ہماری فیملی میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے فراڈ لیے ہیں، ہم بھی متاثرین میں سے ہیں۔ اچھا، ایک نقصان اور ہو رہا ہے، نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہاں انہوں نے اپنے جو ڈیولپرز جتنے بھی ہیں اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں، کسی بھی ٹاؤن میں چلے جائیں، کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے اب جو ریونیو اکٹھا ہونا تھا رجسٹری برانچ ہماری، وہاں نہیں ہو رہا،
اب یہ ڈبل پیسے لے رہے ہیں، جو بھی پلاٹ، جو بھی معاہدے ان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. تو اب جو قسطیں بند کر دیں تو ان کے پلاٹ کینسل کر دیں گے. عوام تو بیچ میں پلاٹ کیسے کینسل کریں گے؟ ایسے کینسل کریں گے؟ یہاں پہ لوگ مرنے بنانے پہ آئے ہیں. پلاٹ اتنی جلدی تو نہ کینسل ہو گئے، اور میں لوگ تو مرنے بنانے پہ آئے ہیں. جی ایسی ہے. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ ارباب اختیار جو ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں، چیف آفیسر ڈسٹرکٹ کونسل ہیں، چیف آفیسر بلدیہ شیخ پورہ ہیں، خدا را جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں ان کو منسوخ کیا جائے، اور جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، جو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام پر لوگوں سے کروڑوں روپے وصول کر رہے ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائے. بلال بوبی جب ادارے جو ہیں وہ اپنا کام کریں گے، جو متاثرہ افراد ہیں ان کی داد رسی کریں گے، تو یقیناً اب ان کی گرفت جو ہے وہ جو ان کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹا جانا چاہیے. اور جب تک ان کا شکنجہ جو ہے وہ کسا نہیں جائے گا، اسی طرح یہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کرتے رہیں گے، اور اسی طرح لوگوں کو بیوقوف بنا کر جو ہے وہ پیسے بٹورتے رہیں گے. اچھا ایک اور بات ہے، اب جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ منظور نہیں ہو رہی، بھائی منظوری نہیں مل رہی. اب چھوٹے چھوٹے ٹاؤن جو ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. یہ ڈسٹرکٹ کونسل سے بچنے کے لیے، یہ منظوری سے بچنے کے لیے، ٹیکسز دینے کے لیے، یہ تمام چیزوں سے بچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹاؤن جو ہیں وہ، اور یہ ان کے ساتھ تمام عملہ جو ہے وہ ملا ہوا ہے. اور تمام میں ڈپٹی کمشنر صاحب سے گزارش کروں گا کہ خدا را ان لوگوں کی فرشتیں جو ہیں وہ نکالیں جو ان غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو ان سے ماہانہ سالانہ چندہ فنڈز لے رہے ہیں، جو ان کا سہارا بنے ہوئے ہیں، جو ان کی ایما پر جو ہے وہ ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں. ان کو آپ جو ہیں وہ ان کی فرشتیں لیں کہ آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا. اور اصل میں جو جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں اس وقت تک فراڈ کر ہی نہیں سکتی جب تک یہ مسعود صاحب کی بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیجیے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اسی طرح ہم نیکسٹ پروگرام کے ساتھ حاضر ہوگے. اپنے میزبان بلال بوبی اور ہمارے خوبصورت مہمان صاحبزادہ ریاض اکرم صاحب کو دیجیے اجازت.